نزول مسیح کے قائلین کی طرف سے قرآن مجید سے کچھ دلائل دیے جاتے ہیں۔ ان دلائل کی آپ کے نزدیک کیا وضاحت ہے وہ بیان کر دیجئے، میں آپ کے سامنے وہ چند جو بیان کرتے ہیں وہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو سورہ زخرف کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ دوسرا سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ بچپن میں بھی کلام کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی کریں گے، تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تب وہ اتنی عمر کے نہیں تھے، اب وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر کلام کریں گے۔ اور تیسرا اس میں سورہ نساء میں ہے کہ ان کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ سولی پر چڑھایا گیا یہود کی طرف سے۔ ایک تو یہاں ان کی وفات کی نفی کر دی گئی ہے، اور پھر آگے ہے کہ تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ ایک تو اس سے بھی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو آپ کے نزدیک ان دلائل کا کیا مطلب ہے اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو؟ دیکھیے، پہلی بات جو ہے نیچے سے شروع کر لیتے ہیں۔ ان کی موت سے پہلے سب ایمان لائیں گے، تو اس وقت کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں ان پر؟ اور یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا، یہود بھی موجود ہیں اور نصارہ بھی موجود ہیں۔ چلیے، نصارہ تو ایمان رکھتے ہیں، یہود تو ابھی ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ سارے مر جائیں گے اور اگلے یہودی پیدا ہو جائیں گے، وہ تو ایمان نہیں لائیں۔ تو ان کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ تفسیر غلط کی گئی، معنی غلط لیے گئے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو اہل کتاب زیر بحث تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یا دل سے یا ظاہری طور پر دونوں صورتوں میں وہ مان گئے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا آپ کو ثبوت ملے گا حضرت عمر کے ساتھ ان کے رویے سے، کہ حضرت عمر سے انہوں نے جس لب و لہجے میں اجازت مانگی ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر یروشلم چلے جائیں یا اردن چلے جائیں، وہ ان کے جو وہ مکالمات ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں مان رہے۔ قیامت کی نشانی، حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو دوبارہ آنا کیسے قیامت کی نشانی ہے؟ ان کی پوری زندگی قیامت کی نشانی تھی۔ وہ جس طرح سے پیدا ہوئے، قیامت کی نشانی۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، قیامت کی نشانی۔ تو ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں یہ بات پوری ہو چکی ہے، اس کو اتنا ٹالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ قیامت کے قریب وہ نشانی بنیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ نشانی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ان سے دوبارہ ان کے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ حضرت عیسیٰ اپنی پہلے دن جب پیدا ہوئے اور جب وہ دنیا سے اٹھائے گئے اور جب انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس دن وہ قیامت کی نشانی بن گئے تھے، اور آج تک ہیں۔ جو اس خبر سے واقف ہے، اس پر اطمینان رکھتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، تو اس کے لیے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو وہ قیامت کی نشانی ہیں، بنیں گے یا ہوں گے یہ تو قرآن نے نہیں کہا۔ تو آج میرے لیے قیامت کی نشانی کیسے ہیں؟ وہ تو آئے نہیں دوبارہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ اب رہ گیا ادھیڑ عمر، اس میں عربی میں کہل کا لفظ ہے۔ کہل جو ہے وہ 35 سے اور اس کی بعد 55-56 سال کی عمر تک کو کہل کی عمر کہتے ہیں۔ بڑھاپے تک بھی بعض لوگ لے گئے ہیں، یعنی 60-70 تک۔ تو حضرت عیسیٰ 30-35 سال زندہ رہے، ٹھیک ہے، بات کر دی انہوں نے، تو گود میں بھی بات کی اور کہل کی عمر میں بات کی۔ نہ قتل ہوئے نہ سلیب ہوئے، اس میں مرنے کا انکار کیسے ہوا ہے؟ قتل ہونا اور سلیب ہونا دو قسمیں ہیں موت کی۔ طبعی فوت ہونا تو زیر بحث نہیں آیا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ قتل ہوئے، یعنی یہود کا یہ کہنا یا پرانے عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ان کو صلیب دے دیا گیا تھا، تو یہ قتل ہونا ہے، تو اس کی نفی ہو رہی ہے کہ غیر طبعی طور پر آپ فوت نہیں ہوئے، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ طبعی موت کا تو انکار یہاں نہیں ہو رہا۔ سر، اسی کے ساتھ جو ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچایا ہے تاکہ وہ ان کو قتل نہ کر سکیں۔ جب بچایا ہے پھر تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں۔ ان سے بچا کے خود اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی ہے، تو پھر بات تو وہی ہوئی کہ یہود نے قتل خود نہیں کیا، کسی نے کر دیا، تو یہود تو کامیاب ہی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے یہود سے بچایا ہے تو زندہ رکھا ہے ان کو۔ اللہ کا وفات دینا ایک الگ چیز ہے اور لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا ایک الگ چیز ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں ہوئیں، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اللہ نے بچایا، لیکن وفات تو اپنی جگہ پہ ہونی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سے، ان سے بچانا اور ان سے؟ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بچانے کی نفی نہیں ہوتی کہ پھر موت ہی نہ آئے، تو نبی وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ۔ قرآن مجید نے بتایا کہ میں نے سارے رسولوں کو بچایا ہے، تو اس کے بعد وفات بھی ہونی ہے۔ تو وفات قاتلوں کے ہاتھوں سے بچانے کے مترادف نہیں ہے، یہ ان کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ سر تمام انبیاء کی وفات ہوئی ہے، لیکن اٹھایا تو کسی کو نہیں گیا نا، یہ تو خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متوفی کا، اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے جو وہ استدلال کرتے ہیں کہ متوفی کا سے مراد یہاں وفات نہیں ہوگا، اس سے مراد ہے پورا لے لینا، جو اس کا لغت میں معنی وہ بیان کرتے ہیں۔ لغت میں یہ معنی بالکل نہیں ہے، تفسیری معنی ہے۔ تفسیری معنی کا مطلب ہے کہ آیت کو اپنی رائے کے مطابق چینج کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ ذرا جملے پہ غور کریں، پورا لینا اور اٹھا لینا فرق کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو پورا لے لوں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا، کیا مطلب ہوا؟ پورا لینے میں سب کچھ شامل ہے، کافی تھا متوفی کا، اسی میں پوری بات ہو گئی تھی، آگے اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے متوفی کا بولنا، اگر متوفی کا مطلب پورا لینا ہے تو پھر اٹھانے کا لفظ نہیں آنا چاہیے، اگر اٹھانے کا لفظ بولنا تھا اور موت زیر بحث نہیں تو پھر متوفی نہیں آنا چاہیے۔ بس اتنا نہیں میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافع کو لیا تو بالکل زندہ اٹھانے کا انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر صرف اتنی بات آتی کہ میں تمہیں اٹھا لوں گا تو بس ختم ہو گئی بحث۔ تو دو لفظ بولے گئے ہیں، ایک متوفی، پورا لینا اور اٹھا لینا، دونوں میں فرق بتا دیجئے کیا ہے؟ تو پھر دو لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو لفظ تب بولے جاتے ہیں، دو باتیں تب کہی جاتی ہیں کہ تھوڑا بہت کوئی فرق ہو۔ تو مثال کے طور پر میں نے کہا جی کہ میں یہ پوری میں پوری لے لی ہے، میں نے یہ پلیٹ پوری لے لی ہے، تو بس پوری ہو گئی۔ پوری لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو سر نیچے رہ جائے گا، گردن اوپر چلی جائے گی، باقی داڑھ اوپر چلا جائے، کیا ہوگا؟ پورا کہنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو جب کہا جائے کہ میں آپ کو پورا لے لوں گا تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آدھا لینے کا بھی امکان ہے۔ آدھا لینے کا کیا مطلب ہوگا کسی آدمی کے؟ تو یہ مطلب ایسا ڈالا گیا متوفیق میں کہ جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ تو اگر تھا یہ مطلب پورا لینے کا تو پھر سادہ سی بات ہے کہ پھر آگے رافعوں کا نہیں آنا چاہیے، اور اگر رافعوں کا آ گیا ہے اور اس کا مطلب اٹھانا ہے تو پھر متوفی نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری سٹیجز یہ تھیں کہ آپ کو وفات دی گئی، وفات دینے کے بعد آپ جب بالکل اپنے جیسے مرنے والا اپنے حواس میں نہیں ہوتا، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کا جسم زمین پر نہیں چھوڑا گیا۔ متوفی کا میں رافع نہیں ہوتا اور رافع میں متوفی نہیں ہوتا، اس لیے دونوں باتوں کا ذکر ضروری تھا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ میں انہوں نے جو لفظ بولا ہے فلما توفیتنی، حیرت کی بات ہے کہ سارے حضرت عیسیٰ کو دوبارہ ماننے والے وہاں جا کر موت ترجمہ کرتے ہیں، اور وہاں وہ جملہ بول رہے ہیں کہ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، پورا لے لیا، تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ تو اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متوفی کے بعد نہیں آئے، متوفی جس معنی میں چاہے لے لیں۔